شاہ جہان کی حکومت تھی اور لاہور دارالخلافہ تھا. مولانا یوسف صاحب بنوری مرحوم کے جد امجد آدم بنوری 5000 پٹھانوں کے ساتھ اور کابلیوں کے ساتھ لاہور میں رہتے تھے. ہر وقت ان کی خدمت میں لوگ آتے تھے اور علم و عمل سیکھتے تھے. تو درباری لوگوں کو خطرہ پیدا ہوا، انہوں نے شاہ جہان کو شکایت کی. شاہ جہان نے حضرت کو کہا کہ آپ کو روزانہ دربار میں آنا چاہیے، کیونکہ جو علماء یا اولیاء بادشاہوں کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ ان کو عوام میں مبغوض کر دیتا ہے، اور جو علماء اور اولیاء بادشاہوں سے دور رہتے ہیں اللہ انہیں عوام میں محبوب کر دیتا ہے. سنت اللہ ہے، شاہ صاحب نے فیض الباری میں لکھا ہے حاضی سنت اللہ. پورے اخلاص، دل جمی اور اچھی نیت سے کوئی عالم حکومت کے قریب ہو جائے بے عزت ہو جائے گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا. سرکاری مولوی دو آنے کا نہیں سمجھایا تھا. اور یہ سیاسی لوگ اور لیڈر اس لیے خوب کھاتے پیتے مزے کہ یہ حکومت پر رد کرتے رہتے اور یہ عوامی مدعا ہے، اس لیے یہ محبوب ہو جاتے ہیں. تو آدم بنوری سے کہا کہ آپ کو آنا پڑے گا. آدم بنوری نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا. آنا پڑے گا. بادشاہ نے کہا، حضرت نے فرمایا میرے پاس فرصت نہیں ہے. کہا لاہور سے نکل جاؤ. حضرت نے فرمایا میں نے تو لاہور سے جانے کا ارادہ کیا ہے، حج پر جا رہا ہوں. اس زمانے میں لوگ سمندری جہاز سے جاتے تھے اور وہ صرف بمبئی سے چلتا تھا. کراچی بہت چھوٹا شہر تھا، یہاں جہاز نہیں چلتا تھا. انسائکلوپیڈیا آف اسلام بلاہور سے شائع ہے. اردو دانشکدہ لاہور نے ایک کتاب شائع کی 40 ضخیم جلدوں میں. پاکستان کی تاریخ میں اس سے اچھی اور بڑی کتاب نہیں. پوری دنیا کی تاریخ سے آپ کو مستغنی کر دے گی. دائرۃ المعارف اردو، اس کو انسائکلوپیڈیا، اس میں یہ واقعہ مفصل ہے. آدم بنوری اپنے خلفاء سمیت بمبئی پہنچے اور جہاز میں اتر گئے. ابھی جہاز روانہ نہیں ہوا تھا کہ شاہ جہان نے خواب دیکھا کہ اس قلندر کو روکو اور اس سے معافی مانگو ورنہ تمہاری حکومت تس نس ہو جائے گی، کایا پلٹ جائے گی. تو شاہ جہان نے الفور بمبئی کے گورنر کو لکھا جو اس زمانے میں صوبیدار کہلاتا تھا کہ حضرت کو روکو میں آ رہا ہوں، معافی مانگنے آ رہا ہوں. گورنر حضرت کے پاس جہاز اتر کر کے چلا گیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا. حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم بھی وہ سزا بھگتنا چاہتے ہو جو بادشاہ پر آ رہی ہے یا بچنا چاہتے ہو؟ تو صوبیدار نے کہا میں بچنا چاہتا ہوں. اور میں ہٹ جاؤں، مجھے مت روکو، نکلو یہ جہاز سے. گورنر باہر چلا گیا اور بادشاہ کو خط لکھا کہ افسوس آپ کے شاہی حکم سے پہلے جہاز روانہ ہو چکا تھا اور وہ ہمارے قلمرو سے نکل چکا تھا. حضرت کا جہاز روانہ ہوا بلاد عرب کے لیے، حجاز مقدس کے لیے، حج کے لیے، اور اورنگزیب نے شاہ جہان کی کایا پلٹ دی، اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور شاہ جہان کو 400 مربع میل میں گرفتار کیا، نظر بند کر لیا اور اورنگزیب کی بادشاہت کا اعلان ہوا. اورنگزیب نے خواجہ باقی باللہ کو 40 خلفاء سمیت خرچہ دے دیا کہ آپ جائے روز رسول پر سلام پیش کریں، میرے لیے دعا کریں اور وہاں اللہ کے ہاں استخارہ کریں یہ میرا کام جائز ہے، میں کوئی گناہ تو نہیں کیا والد کو تنگ کروں. خواجہ باقی باللہ آدم بنوری کے خلیفہ ہیں اور مجدد کے شیخ ہیں، شیخ عبدالحق کے بھی شیخ ہیں. خواجہ باقی باللہ 40 خلفاء کو لے کے روانہ ہو گئے شاہی خرچے پہ. وہاں پہنچ کر کے استخارہ کیا، مراقبے کیے
ان کو پیغام ملا کہ اورنگزیب کو سلام کہے اور اس کو اس مبارک اقدام پر اللہ اجر عظیم دے گا. اور شاہ جہان نے اللہ کو بڑا ناراض کیا ہے، اس لیے اس کی سختی ضروری تھی، ورنہ اورنگزیب پر اس کی دوہری سختی آ جاتی اگر وہ لے تو لال سے کام لے تھا. تو شاہ جہان نے آدم بنوری کو تنگ کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کی عمر ختم کر دی، اس کی حکومت زندگی میں چھن گئی اور اورنگزیب کا سکہ جاری ہو گیا. تو جس سرزمین پر انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء پریشان کیے گئے وہ سرزمین آگ سے بھر گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے روئے زمین کے تمام کمالات جب نصیب فرمائے تو حکمتی الہی متقاضی ہوئی کہ اب آسمانوں کی بلندیاں بھی آپ کو عطا کر دی جائے. فرش والے تیری عظمت کو کیا جانے، فرش والے تیری عظمت کو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ تک آپ کا سفر کرایا. یہ سفر 3 حصوں میں ہے. ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں. دوسرا مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک ہے، اس کو معراج کہتے ہیں. اور تیسرا معراج 7 سماوات سے ملائے اعلیٰ تک ہے، اس کو اعراج کہتے ہیں. اعراج. شاہ جہان کی حکومت تھی اور لاہور دارالخلافہ تھا. مولانا یوسف صاحب بنوری مرحوم کے جد امجد آدم بنوری 5000 پٹھانوں کے ساتھ اور کابلیوں کے ساتھ لاہور میں رہتے تھے. ہر وقت ان کی خدمت میں لوگ آتے تھے اور علم و عمل سیکھتے تھے. تو درباری لوگوں کو خطرہ پیدا ہوا، انہوں نے شاہ جہان کو شکایت کی. شاہ جہان نے حضرت کو کہا کہ آپ کو روزانہ دربار میں آنا چاہیے، کیونکہ جو علماء یا اولیاء بادشاہوں کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ ان کو عوام میں مبغوض کر دیتا ہے، اور جو علماء اور اولیاء بادشاہوں سے دور رہتے ہیں اللہ انہیں عوام میں محبوب کر دیتا ہے.